اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور اسلامی پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی کتاب توریت کس طرح نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم کس طرح مان سکتے ہیں کہ آپ نبی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند آدمیوں کو لیا، تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمی لیے اور کوہ طور پر روانہ ہو گئے۔ وہ سب راضی ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھ لو تو 40 روزے ہو جائیں گے تو میں توریت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان 70 نیک بندوں کو بتائی تو ان سب نے کہا، ہم جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھاؤ تو ہم یقین کریں گے۔ آپ نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات اترتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، اپنی ضد پر قائم ہیں۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، ان پر بجلی گرتی ہے جس سے وہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے مرنے پر آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے، میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے اور آپ نے ان کو ساتھ لیا، مصر روانہ ہو گئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 پورے روزے ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ ان 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے، وہاں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ نے جواب دیا، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ پر کتاب توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے 10 احکام ملے جس میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کرو۔ توریت باب حراج میں اس کا اس طرح ذکر ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، تو ہوں نہ بہانا، برے کاموں سے باز رہنا، چوری نہ کرنا، شرمناک کاموں سے دور رہنا، تم اپنے پڑوسیوں کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، لوگ بچھیروں کو پوج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، سامری نے سب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب مر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں تم لوگوں کو خدا دکھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بچھیرے کو پوچھنے لگے۔ سامری نے لوگوں سے کہا، میں بچھیرے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچھیرے سے پوچھا، تم کون ہے؟ بچھیرے نے جواب دیا، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتیں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا، اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی ہے، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔
پھر آپ نے سامری کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ دیا اور بچھیرے کو بھی توڑ دیا۔ یہ بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ تو وہ عذاب کس طرح کا تھا، جسے ہی ان پر سرد پہاڑ لٹکا دیا۔